الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم۔ تمام تعریفات اللہ رب العزت کے لیے اور درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سورہ حج کی ابتدائی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی اپنے دلوں میں پیدا کر لو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک کل قیامت کے دن جو زمین میں ایک ہلچل پیدا ہونے والی ہے، جو زلزلہ واقع ہونے والا ہے، وہ کوئی معمولی چیز نہیں بلکہ بہت ہی عظیم ترین شے ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس کی شدت کا عالم یہ ہوگا کہ اس کی ہولناکی کی وجہ سے، ہیبت کی وجہ سے دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی، زمین پر پھینک دیں گی، اور حمل والی عورتوں کا حمل خوف کی وجہ سے، پریشانی اور ٹینشن کی وجہ سے ضائع ہونا شروع ہو جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور لوگوں کی کیفیت اس زلزلے کی شدت اور ہیبت کو دیکھ کے اس انداز سے ہو جائے گی کہ لوگ چکرائے ہوئے، مدہوش، جیسا ایک شخص نشہ کرنے کے بعد اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، لوگوں کی حالت قیامت کے اس عظیم سانحے کو دیکھ کر اس انداز سے ہو جائے گی کہ وہ چکرائے ہوئے، مدہوش معلوم ہوں گے۔ وما هم بسکارى، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیکن وہ کوئی نشہ نہیں کیے ہوئے ہوں گے۔ ولکن عذاب اللہ شدید، اللہ رب العزت کا عذاب جو قیامت واقع ہونے کی صورت میں جو زلزلہ طاری ہوگا، وہ ہوگا ہی اتنا خطرناک کہ جس کی وجہ سے لوگوں کی جو ابتدائی کیفیت ہوا کرتی ہے وہ تبدیل ہو جائے گی اور وہ مدہوش معلوم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ابھی حالیہ دنوں میں ترکی میں جو زلزلہ آیا، اللہ رب العزت وہاں کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ایک ہی لمحے میں، آن کی آن میں کئی سو افراد، کئی ہزار افراد اس دنیا فانی سے چلے گئے۔ ایک خطرناک کیفیت طاری ہو گئی۔ یہ زمین کا صرف ایک حصہ تھا، ایک شہر، ایک علاقے میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی نشانی کو ظاہر کیا ہے۔ اور جب قیامت کے دن اس پوری روئے زمین کو جھنجھوڑ دیا جائے گا، اس زمین پر زلزلہ طاری ہو جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر اڑنا شروع ہو جائیں گے، تو اس وقت کا زلزلہ کس قدر شدید ہوگا، کس قدر خوفناک ہوگا۔ قرآن مجید میں ہی اللہ رب العزت سورہ مزمل میں فرما رہے ہیں کہ یہ قیامت کے واقعات اللہ رب العزت کئی صورتوں میں اور نبی علیہ السلام اپنے فرامین میں جو بیان فرما رہے ہیں، یہ کوئی معمولی امر نہیں ہے۔ ان پر اگر غور کیا جائے، ایک عقل مند مسلمان ان سے نصیحتیں حاصل کرتا ہے۔ فرمایا یوم یجعل الولدان شیبا، اس قیامت کی ہولناکی کو دیکھ کر، اس کے زلزلوں کو، اس کی کیفیات کو دیکھ کر، یجعل الولدان شیبا، یہ چھوٹے بچے، یہ معصوم بچے بوڑھے محسوس ہونا شروع ہو جائیں گے۔ انسان پر اگر کبھی زیادہ وقت سے پہلے ذمہ داریاں آ جائیں، زیادہ ٹینشنیں آ جائیں، حالات اس کے سازگار نہ ہوں، تو انسان وقت سے پہلے بوڑھا محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو قیامت کے دن کی ٹینشن، قیامت کے دن کی پریشانی کو اللہ تعالیٰ اس انداز میں بیان فرما رہے ہیں کہ جس کو دیکھ کر، جس کی پریشانی کی تاب نہ لا کے بچے بھی خوف کی وجہ سے پریشان ہو جائیں گے اور بوڑھے محسوس ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے
گاہے بگاہے ہماری رہنمائی فرمائی، دنیا کی بے رغبتی مسلمانوں کو اس طرف نشاندہی فرماتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کرام کے ساتھ مدینے کی گلیوں سے گزر رہے ہیں، راستے میں ایک گندگی کا ڈھیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آیا، وہاں ایک مرا ہوا مردار بکری کا بچہ پڑا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، من یشتری بہذا، کون شخص ہے کہ جو اس مرے ہوئے بکری کے بچے کو 1 درہم میں خریدنا پسند کرتا ہے؟ صحابہ کرام حیران ہو گئے، کہنے لگے اے نبی علیہ السلام، کون ایسا شخص ہوگا جو فری میں بھی اس مرے ہوئے بے فائدہ چیز کو حاصل کرے، اور اپنا پیسہ خرچ کر کے اس کو حاصل کرنا یہ تو کوئی عقل مندی کا سودا نظر نہیں آتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بات دراصل یہ ہے، تمہیں سمجھانا مقصود تھا، جس طرح بے رغبتی، جتنی ناقدری تم اس مرے ہوئے بکری کے بچے سے کر رہے ہو، اللہ رب العزت کی نگاہوں میں اس دنیا کی حیثیت اس مرے ہوئے بکری کے بچے کے برابر بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو پسند نہیں فرماتے، اسی لیے اس کا نام دنیا رکھا گیا ہے۔ اور یہ دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ نے صرف اس دنیا کو کھانے کمانے عیش و عشرت کے لیے، اس دنیا کو جنت بنانے کے لیے ہمیں عطا نہیں فرمائی، بلکہ ایک مومن کے لیے یہ دنیا کی زندگی ایک قید خانے کی کیفیت ہے۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام کا فرمان موجود ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، لوگوں یاد رکھو یہ دنیا کی زندگی سجن المؤمن، ایک مومن، ایک مسلمان جو آخرت پر اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے، اس کے لیے یہ دنیا کی زندگی ایک قید خانے کی طرح سے ہے۔ وہ ہمیشہ یہی خواہش کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، اے اللہ مجھے آنے والی بہتر زندگی میں اپنی نعمتوں میں جنتوں میں داخل فرما دے۔ وہ اس دنیا کو قید خانہ تصور کرتا ہے، کسی قیدی کو قید خانے میں طرح طرح کی سہولتیں دے دی جائیں، ہر طرح کی آسائش اس کو دے دی جائے، لیکن ایک 4 دیواری میں اس کو قید کر دیا جائے تو وہ ہمیشہ اس قید خانے سے رہائی کی خواہش اپنے دل میں موجود رکھتا ہے۔ بالکل اسی طرح اس دنیا میں کتنا ہی مال و اسباب جمع کر لیں، کتنی ہی دولت آ جائے، کتنی آسائشیں آ جائیں، لیکن یہ ایک قید خانے کی ہی حیثیت ہے۔ وجنت الکافر، اور کافر شخص کے لیے، اللہ کے نافرمانوں کے لیے یہ دنیا کی زندگی ہی جنت ہے، وہ اسی کو اپنا ہمیشہ کا ٹھکانہ تصور کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، مرنے کے بعد تو ہمیں اللہ کے عذابوں میں، اللہ کی آگ میں داخل ہونا ہے، لہذا اس دنیا کی زندگی میں 60 70 80 سال کی زندگی میں جتنا ہو سکتا ہے مال اکٹھا کر لو، حلال حرام کی تمیز کو بھلا کر، لوگوں پر ظلم و زیادتی کر کے، لوگوں پر طرح طرح کے ظلم مسلط کر کے، کسی طرح مال اکٹھا کر کے اس دنیا کو جنت بنا لو، کیونکہ ان کے لیے یہ دنیا ہی جنت ہے، اور مرنے کے بعد وہ ایک قید خانے میں اللہ کے عذابوں میں داخل کر دیے جائیں گے۔ تو ایک مومن کے لیے بشارت ہے کہ یہ دنیا کی زندگی، اس کو آزمائش سمجھتے ہوئے، اللہ کی طرف سے امتحان تصور کرتے ہوئے، حالات مشکل ہوں یا آسان ہوں، اس کو گزار کے اللہ کو راضی کرنے کی کوششیں کرے اور اللہ کی جنتوں کا حقدار بن جائے، جو ایک مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے۔ آج ہماری پہلی سوچ دنیا ہوا کرتی ہے کہ حالات تنگ ہو گئے، چیزوں کی، اشیاء کے جو ریٹ ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہم پریشان ہوتے چلے جاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے شکوے شکایتیں کرتے ہیں، مجلسیں لگا کے گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن جس وجہ سے یہ اللہ کے عذاب کی کیفیت ہم پر طاری ہو رہی ہے، اس کی طرف سے ہم صرف نظر کرے ہوئے ہیں۔ اللہ کی ناراضگی کو ہم نے مول لے رکھا ہے، تو پھر اللہ کے عذاب کیوں نازل نہ ہو؟ یہ دنیا کی زندگی اچھے انداز میں بھی ختم ہو جائے گی، اور اگر پریشانی کے عالم میں بھی ہے تب بھی یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔
قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس نے اپنی پوری دنیا کی زندگی میں کبھی کوئی آسانی نہیں دیکھی ہوگی، پوری زندگی مصیبتوں میں، بیماریوں میں، غریبی میں، لوگوں کے طعنے سننے میں، لوگوں کے ظلم و زیادتی میں گزاری ہوگی۔ تھوڑی بہت خوشیاں اس کو نصیب ہوں گی جس کی کوئی حیثیت اس کے دکھوں اور پریشانیوں کے مقابلے میں نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو فرمائیں گے اس کو ذرا جنت کا ایک نظارہ کروا کر لے کر آؤ۔ فرشتوں سے کہا جائے گا اسے جنت کا ایک مشاہدہ کروا کر لایا جائے۔ فرشتے تعمیل کریں گے، جب اللہ کی بارگاہ میں اسے پیش کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس بندے سے پوچھیں گے اے میرے بندے ذرا بتلا دنیا کی زندگی میں جو جو تکلیفیں تجھ پر آئی تھیں ذرا انہیں بیان کرنا شروع کر دے۔ وہ بندہ کہے گا اے اللہ تیری جنت کو صرف ایک نظر دیکھنے کے بعد، اس کی نعمتوں کا ایک نظارہ کرنے کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے میں نے پوری کی پوری دنیا کی زندگی نعمتوں میں، آسائشوں میں گزاری ہے، پوری زندگی کبھی کوئی ایک دکھ بھی مجھے چھو کر نہیں گزرا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کے مقابلے میں آخرت کی زندگی میں جو اللہ ایک جنت کا نظارہ کروا رہے ہیں یہ صرف اس کی مثال ہے، اور جس خوش نصیب کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے جنت کی نعمتوں میں داخل فرما دیا اس کی خوش نصیبی کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی جنتوں میں داخل فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے سب سے امیر ترین آدمی کے بارے میں وضاحت فرما دی۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جس کے پاس زیادہ پیسہ ہو، گاڑیاں ہوں، مال و دولت ہو، اولاد زیادہ ہو، اور ان حالات کو سے نمٹنے کے لیے اس کے پاس اسباب موجود ہوں، وہ شخص شاید زیادہ امیر ہے، وہی کامیاب ہے، وہی مالدار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے برعکس نشاندہی فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو شخص صبح فجر کی نماز میں صرف 2 رکعت ادا کر لیتا ہے، اور وہ فرض رکعت کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، فرمایا جو شخص صرف سنتیں فجر کی 2 ادا کر لیتا ہے، فرمایا اس دنیا اور دنیا کے اندر جتنے خزانے، جتنے مال و دولت، جتنے ڈالر، جتنا سونا، جتنے اسباب موجود ہیں ان تمام کو جمع کر کے ایک جگہ رکھ دیا جائے اور ایک شخص کھڑا ہو کر فجر کی 2 رکعت سنت ادا کر لے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ شخص زیادہ امیر ہے، اجر و ثواب زیادہ حاصل کر لیتا ہے جو 2 رکعت سنت فجر کی نماز ادا کرتا ہے۔ پوری دنیا کا مال و اسباب جمع کر کے ایک شخص کو دے دیا جائے اور ایک دوسرا شخص صرف 2 رکعت فجر کی نماز سنت ادا کر رہا ہے، اس کے اجر و ثواب اور آخرت کی کھیتی کا یہ عالم ہوگا۔ تو جو شخص 5 وقت نمازیں ادا کرتا ہے، جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، جو شخص حقوق اللہ کو ادا کرنے والا ہے، حقوق العباد ادا کرنے والا ہے، اس کے نصیب کا کیا عالم ہوگا، کتنا اجر و ثواب وہ حاصل کر لے گا، کتنی زیادہ خیر اپنے نامہ اعمال کے اندر وہ درج کروا کر اللہ کی بارگاہ میں جائے۔ تو یہ دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کھیل ہے، تماشا ہے، لوگوں کو آزمائش میں، فتنے میں ڈالنے کے لیے ہے، اس کے پیچھے اپنی آخرت کو ہرگز برباد نہ کیجیے۔ اللہ رب العزت آپ سے پوری زندگی کے بارے میں آپ سے سوال کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں دربار لگا ہوا ہوگا، لوگ پیش ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا آخری فرد بھی وہاں موجود ہوگا، اور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہر بندے سے سوال ہوگا، اور سوال اس سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھے جائیں گے۔ فرمایا کسی شخص کو بھی اس کے قدم ہلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی حتیٰ یسأل عن 5، یہاں تک کہ 5 باتوں کے بارے میں اس سے پوچھ لیا جائے، اور صرف پوچھا ہی نہیں جائے گا بلکہ 5 سوالوں کے صحیح جواب دے گا تب کہیں جا کے اس کو قدم ہلانے کی اجازت دی جائے گی۔
فرمایا ان عمری ہی، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اے میرے بندے، میں نے تجھے 50 60 70 80 سال کی عمر دی تھی، اس دنیا کی زندگی میں کتنی عبادت کی تھی، کتنی نافرمانی کی تھی، کون کون سے اعمال کر کے آیا ہے؟ ایک ایک سال، ایک ایک مہینے اور ایک ایک دن کا اللہ کے سامنے پورا حساب لیا جائے گا، اس کے بعد ہی نجات ہوگی۔ وَأَنْ شَبَابِهِ، اور جوانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ خاص طور پر پکڑ کریں گے، پوچھیں گے کہ جوانی میں انسان کے اندر طاقت ہوتی ہے، غرور بھی ہوتا ہے اور ہر طرح کی توانائی موجود ہوتی ہے، اس موقع پر کون کون سے کام کر کے آیا ہے، اس بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ پھر فرمایا ان مالی، اللہ تعالیٰ مال کے بارے میں بھی پوچھیں گے کہ دنیا میں تو نے کس انداز میں مال کو کمایا تھا، کس انداز سے مال اکٹھا کیا تھا، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں قیامت سے پہلے ایسا وقت بھی آ جائے گا کہ انسان مال جمع کرتے ہوئے اتنا بے غرض ہو جائے گا، اس کو فکر ہی نہیں ہوگی کہ اس نے اپنے مال کو حلال طریقے سے اکٹھا کیا ہے یا حرام طریقے سے اکٹھا کیا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ یہ مال حلال طریقے سے جمع کیا تھا، کہاں سے کمایا تھا، اور صرف کمایا ہی حلال نہیں بلکہ اس حلال مال کو خرچ کہاں کر کے آیا۔ کہیں ایسا تو نہیں حلال کما تو لیا لیکن حرام کاموں میں، اللہ کی نافرمانی میں، بغاوت میں، گناہوں کے کاموں میں، اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں اس مال کو لٹا کر آیا۔ وَأَنْ عِلْمِهِ بِمَا عَمِلَ أَوْ كَمَا قَالَ علیہ السلام، فرمایا پانچواں سوال اس سے پوچھا جائے گا کہ اس نے اس علم پر کتنا عمل کیا جو علم اسے دنیا میں دیا گیا تھا، وعظ و نصیحت میں، خطبات جمعات میں، میسیجز پر، واٹس ایپ پر، فیس بک پر، کہیں بھی قرآن اور حدیث کی باتیں جو تجھے معلوم ہو گئی تھیں اس پر تو نے کتنا عمل کیا، لوگوں پر اس پہ تو نے کتنا عمل کروایا۔ ان 5 چیزوں کے بارے میں انسان سے پوچھا جائے گا، جب تک صحیح جواب نہیں دے گا قدم ہلانے کی اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دیں گے، قدم زمین میں گڑ کر رہ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ جس شخص سے بھی حساب لینے پر آ گئے، اللہ نے پوچھ لیا اے میرے بندے یہ عمل کیوں کیا، یہ گناہ کیوں کیا، وہ شخص پکڑا گیا، وہ شخص مارا گیا۔ اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھیں گے تو ضرور یاد تو ضرور دلائیں گے، اے میرے بندے تو نے یہ گناہ کیا، یہ نافرمانی کی، اس پر اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کریں گے، یہ صرف یاد دہانی کروانا ہوگا۔ لیکن جس بندے سے اللہ نے پوچھ لیا کہ کیوں کیا تھا، کس لیے کیا تھا، اس شخص کی پکڑ ہو جائے گی اور وہ اللہ کے عذابوں کا شکار ہو جائے گا۔ تمام کے تمام لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، اللہ کے سامنے حساب اور کتاب کے لیے پیش ہوں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ قیامت کا دن ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور اس دن نہ تو کوئی سایہ موجود ہوگا، نہ پانی کے لیے کوئی مشروب موجود ہوگا، صرف نیک اعمال انسان کے وہاں پر کام آئیں گے جو اسے دھوپ کی شدت سے بھی بچائیں گے، اس کو پیاس کی شدت سے بھی بچائیں گے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تمام لوگ بے لباس کھڑے ہوں گے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں پریشان ہو گئیں اور نبی علیہ السلام سے فوراً پوچھ لیا، کہا اے نبی علیہ السلام لوگ مرد بھی موجود ہوں گے، خواتین بھی موجود ہوں گی، اور آپ نے فرمایا ہے بے لباس موجود ہوں گے، جس طرح پیدا کیا گیا ہے اسی انداز میں اکٹھے کیے جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں ایسی ہی بات ہے۔ فرمایا عورتیں تو شرم کے مارے نظریں ہی نہیں اٹھا پائیں گی، زمین میں گڑ جائیں گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ الامر اشد من ذالک، اس دن تو شدت کا عالم یہ ہوگا کسی انسان کو دوسرے کی طرف دیکھنا تو دور کی بات ہے، وہ اپنی طرف نظر کرنا ہی بھول جائے گا۔ اتنی شدت کا عالم ہوگا کہ یوم یفر المرء من اخی، ہر شخص اپنے گھر والوں سے بھاگ رہا ہوگا، ہر شخص کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، مجرم اور نافرمان لوگ کہہ رہے ہوں گے، خواہشیں کر رہے ہوں گے، اے اللہ میرے بدلے میں میرے بیٹے کو جہنم میں ڈال دے، میری بیوی کو جہنم میں ڈال دے، میرے پورے رشتہ داروں کو، کنبہ قبیلے کو، بلکہ یہاں
یہاں تک خواہش کرے گا زمین میں جتنے لوگ موجود ہیں سب کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دے، بس میرے لیے نجات کا پروانہ جاری ہو جائے، میں کسی طرح سے بچ جاؤں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جب ایسی کیفیت ہوگی، ہر شخص اپنے بارے میں فکر مند ہوگا، تو کون ایسا شخص ہوگا جو دوسرے کی طرف نگاہ کرنے کے لیے اسے ہمت میسر آ جائے گی۔ تو قیامت کی سختیاں ہمیں یاد رہنی چاہیے، موت کی سختیوں کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ جب کبھی تمہارے دل میں تنگی پیدا ہو جائے، حالات تمہیں مشکل نظر آنا شروع ہو جائیں، تو یہ بات اپنے ذہن نشین کر لو کہ ایک نہ ایک دن مجھے مرنا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے تمہاری دنیا کی زندگی، اس معیشت کو آسان فرما دیں گے، تم پر اپنی رحمتوں کی بارشیں فرما دیں گے۔ تو ایک مومن بندہ ان حالات سے گھبراتا نہیں ہے، اپنی نمازوں میں وہ اضافہ کر دیتا ہے، دعاؤں کا دورانیہ بڑھا دیا کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت میں وہ زیادہ اہتمام کرنے والا بن جاتا ہے، اللہ کی طرف زیادہ رجوع کرنے والا بن جاتا ہے۔ اور ایک مومن بندے کی یہی شان ہوا کرتی ہے۔ وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے، آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ اللہ رب العزت سے میں یہی دعا کرتا ہوں، اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی، کہ اللہ تعالیٰ مختصر سا جو ہم نے یہ درس سنا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔